آپ کو کہنا نام پڑا خطیب صاحب نے صلو علیہ وسلم تسلیمہ اور جناب گونج پڑ گئی، تو میں لکھ کے دے دیتا ہوں ذرا ہمارے اچھے دن شروع ہو گئے۔ جتنی دیر حضرت آپ نے اپنی زبانیں اسی طرح بند رکھی، اپنے منہ کے تالے نہ توڑے، اچھے دن نہیں آئے۔ میں حضرت ظاہر اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی کسی تنظیم سے تعلق رکھنے والا بیٹھا ہے، کوئی کسی تنظیم سے، بھائی نہ کسی سے یاری ہے نہ کسی سے بیر ہے، ہمارا آپ سے ایک ہی رشتہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک نے ہمیں معلم بنا دیا، ہماری ڈیوٹی لگی ہے دین سیکھنے اور سکھانے، ہمارا اس کے علاوہ آپ سے اور کوئی رشتہ نہیں، ٹھیک ہے؟ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں کتنے حضرتی حالات خراب ہیں اس وقت۔ 50 روپے کا ایک یونٹ ہو گیا، تیل 300 سے اوپر جا کے واپس آیا، اب پھر واپس جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ آٹا نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اضطراب ہے، بے چینی۔ یہ آپ کو اس وقت پاکستان میں جو لوگ مل رہے ہیں یہ صرف وہ ہیں کہ یا ان کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے دیکھ نہ دیا ہے تو یہاں یہ بھاگ سکتے نہیں، باقی بھاگ گئے ہیں، بھاگنے کی تیاری۔ جنوری سے لے کر یہ آپ کے 13 اگست تک ہمارے 10 لاکھ نوجوان بچے اور بچیاں باہر جا چکے ہیں۔ جو آپ کو پاکستان میں سو کے لوگ نظر آ رہے ہیں نا، یہ صرف وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے دیا بڑا ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں باہر جانے کی، تو یہاں وہ ہیں میرے ورگے باہر جانا ہی نہیں لگے، ایسے نہیں دن پاس بیچ والے بھاگنے کی مسائل ہے اور بھاگنے کی تیاری نہیں۔ اس وقت ایک دن میں 40 ہزار پاسپورٹ بن رہے ہیں، لوگ اس شدت سے بھاگ رہے ہیں پاکستان سے، پاکستان کو چھوڑ، بے چینی ہے، اضطراب ہے، ہر بندہ خوف زدہ ہے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اس سے اگلے دن کیا ہوگا۔ میں حضرت یہاں آپ کو کہنا ہے، آپ حضرت جی اسد عمر چھوڑ کے نا کوئی سپر ڈوپر اسد عمر نہیں ہے۔ باہر معاشیات بڑی قوم کو امیدیں تھی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے ہو۔ میں ذاتی طور پہ ٹیچر میں جنرل بات ہے، آپ اسد عمر کو چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اور اسد عمر نہیں ہے۔ آپ اسحاق ڈار کو چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے رہے ہیں۔ کوئی کیمبرج کا بڑا ماہر معاشیات لے آئے، کوئی آکسفورڈ کا بڑا ماہر۔ میں آپ اتنے بزرگوں کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں حضرت جی کسی سے بھی خوش نہیں ہو۔ آپ کہیں گے کیوں مولوی صاحب، کیوں کسی سے خوش نہیں ہو؟ ہاں جی کچھ نہیں ہو گیا، کیونکہ آپ کا اور میرا نیچے سے بند نہیں ہوا، آپ کا اور میرا اوپر بند ہوا۔ سبحان اللہ۔ میں قرآن پڑھوں گا، قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اس کی معیشت اللہ تنگ کرے سب مولور کیا کرے گا؟ اس کی معیشت اللہ تنگ کر دے تو اسحاق ڈار کیا کرے گا؟ اس لیے حضرت جی یہ توڑے اپنے اپنے منہ کے تالے، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے دھیانوں کی طرح دیکھو تو صحیح وہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے وہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، پھر وہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہیں وہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہیں حدیث پاک آ رہی ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے یہ دیوانہ ہو گئے۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، دیوانگی دور، ذکر کثرت ذکر، ہمارے پاس کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے جی یہ کسی نے بند نہیں کیا، یہ اسد عمر سے کچھ نہیں، یہ اسحاق ڈار سے کچھ نہیں، یہ ہمارا بند، یہ آپ نے اور میں نے خود ہی کھولا، یہ آپ نے اور میں نے، چابی آپ کے پاس ہے، ایک دندہ اس میں فجر کا ڈالیں، ایک دندہ اس میں ظہر کا ڈالیں، ایک دندہ اس میں عصر کا ڈالیں، ایک دندہ اس میں مغرب کا ڈالیں، ایک دندہ عشاء کا ڈالیں، ایک دندہ اللہ کے ذکر کا ڈالیں، ایک دندہ درود پاک کا ڈالیں، ایک دندہ جناب تلاوت قرآن کریم کا ڈالیں، اور کھولیں اپنی اپنی معیشت کا تالا۔ آپ کے پاس ہے سارے کچھ، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ اپنا دیوان۔ یہ اصل میں بس کیا کیا بندہ بولے کیا نہ بولے،
ایک بزرگ تھے تو میں پڑھ رہا تھا کہ اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. اور یہ وہ دور تھا کہ جب حضرتی تعلیم و تربیت لیتے تھے. اب تو بیچارے یہ بچے بڑے بدنصیب ہیں، کبھی ان کی کتابیں کھول کے دیکھیں کہ اسکول والے ان کو پڑھا رہے ہیں. پتہ نہیں کو کیا پڑھا رہے ہیں، کھلی ہے زمین کی کتاب. چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا نار چا، گھڑی نے 1 بجا دیا چوہا نے کیا. ان کو چوہا پڑھا رہے ہیں، ان کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ ٹوٹ بٹوٹ 2 مرغے تھے، ان کو مرغا پڑھا رہے ہیں. ان کو پڑھا رہے ہیں ہنٹی ڈنٹی سیٹ آف دا وال. ان کو پڑھا رہے ہیں ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار. اللہ حضرت جی یہ عمر ہے حضرت علی پڑھانے والی ہے، یہ عمر ہے امام حسین پڑھانے والی، یہ عمر ہے کربلا پڑھانے والی، یہ عمر ہے عمر فاروق پڑھانے والی، یہ عمر ہے خالد بن ولید پڑھانے والی، یہ عمر ہے ابو عبیدہ بن جراح پڑھانے والی، یہ عمر ہے جعفر طیار پڑھانے والی، یہ عمر ہے زید بن حارث پڑھانے والی. لیکن اس عمر میں پڑھا رہے ہیں چو 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 گھڑی پہ چوہا. اس لیے 2 کام ہوئے، یا تو قوم ناچ رہی ہے اور دوسرا قوم چوہا بنی ہوئی ہے. پڑھائی کیوں ہے؟ یہ عمر تھی حضرت علی پڑھانے کی، یہ عمر تھی حضرت کرب. اب اس کو حضرت علی پاک کا پڑھائیں گے جب اس پہ سارے رنگ چڑھ چکے ہوں گے پھر کیا؟ یہ تو کو باپ تھا، اس نے پڑھایا تھا اس عمر میں. وہ لکھا ہے کہ وہ بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. اب وہ مچھلی پکڑ کے بچی کو دیتے. وہ بچی مچھلی دیکھنے میں مشہور ہے، وہ سمجھتے شاید دیکھ کے برتن میں رکھ دیں. وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگے. وہ کیا کرتی؟ پیچھے مچھلی پھر دریا. اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. اب وہ یہی ہے کہ بچی مچھلیاں جمع کر رہی ہیں. کافی وقت گزر گیا اور انہوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی ہیں. تو وہ مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹ کے اپنی بیٹی کو کہتے بیٹا کتنی مچھلیاں ہوں؟ تو بچی نے کہا مچھلیاں تو کوئی بھی نہیں. مگر میں نے اتنی مچھلیاں پکڑ کے دی تھی کہ دریا میں پھینک دی. مگر دریا میں کیوں پھینک دی؟ اب دیکھ لو جنہوں نے حضرت کچھ پڑھایا تھا. تو بچی کہتی بابا آپ روز صبح ہم سب کو بٹھا کے یہ درس نہیں دیتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اس دن اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. بابا روز صبح بٹھا کے ہمیں درس نہیں دیتے اسی جانور کے گلے پہ چھری چلے گی جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں کرے. بابا روز ہمیں بٹھا کے درس نہیں دیتے کہ وہی پرندہ جال میں پھنسے گا جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں کرے. بابا آپ ہمیں بٹھا کے درس نہیں دیتے اسی درخت پہ کلہاڑا یا آری چلے گی جو اس دن اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. باپ نے کہا چل یہاں تک ٹھیک ہے بات، لیکن مچھلیاں پانی میں واپس نہیں آئیں گی. اب سنیے نظر کیا کمال لوگ تھے. بچی آگے سے کہتی بابا میں نے پانی میں مچھلیاں واپس اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہ غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. کیا ہے چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک جایا چوہا کیا. اب تو یہ ہے حضرت اللہ یہ عمر تھی حضرت پڑھانے کی. لیکن کیونکہ ہم ایک سوئی قوم ہے حضرت جی، کوئی لائحہ عمل نہیں، کوئی ہمارے پاس پروگرام نہیں. کیا کھویا کیا پایا، اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کیا کر سکتے ہیں. اکٹھے ہوئے، آپ نے میری خوشامد کی، میں نے آپ کی پھر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ساتھ کے ساتھ. اس لیے حضرت آپ کا اور میرا کسی نے بھی نہیں کیا. وَمَنْ نَارَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو کم. اس لیے کھولو رکھ دی اپنے اپنے منہ. اور میں کبھی اکابرین کو پڑھوں تو میں خود کہتا ہوں میں شرم کے مارے کتابیں بند کر دیتا ہوں، شرم آتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت کے وصال کا وقت آ گیا. ٹھیک ہے، حضرت نے آنکھیں بند فرمائی. وہ پاس خاص و عام سارے جمع تھے.
کسی میرے جیسے نے جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آداب محفل کیا ہے، اس میں حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر دیا. کہتا ہے حضرت کہو لا الہ الا اللہ. حدیث پاک ہے آپ کسی ایسے شخص کے پاس ہیں جو نزاع کے عالم میں، تو آپ اسے کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ آواز بلند پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں. وہ بندے نے کلمہ تلقین کر دیا. اب ذرا شیخ کا جواب سنیے. جب اس نے کہا نا شیخ کہو لا الہ الا اللہ محمد، آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بے لیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا، کتنا یاد. اس لیے حضرت یہی صبر کے کربلا، یہی درس ہے کربلا. دیکھیں نا سیدہ پاک سیدہ کائنات کے لیے لکھا ہے کہ آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمائیں. یہ 1000 حضرت ایسے مجھ سے نکل گیا، لیکن 1000 پڑھنے پڑے تو لگ پتہ ہے. یہاں تو حضرت جی عشاء کی 17 رکعتیں مشکل ہوئی کھڑی ہوئی ہیں. لوگ آ کے ہمیں پوچھتے ہیں عشاء شاٹ کرنی ہو تو کیسے کریں گے؟ یہ رات بنے پڑے ہیں حضرت. لیکن وہاں 1000 سیدہ نوافل ادا فرمائیں. اور لکھا ہے جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی رب کریم تیری رات ختم بھی ہو گئی، کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی پورا ہو جائے. آج مسجد میران ہے، آج مسجد میران ہے. آؤ اور میں زیادہ کہ آپ پہلے بھی امتحان دے رہے ہیں، میں تو طلب دے رہا ہوں. میں مزید جو ہے نا آپ کو امتحان میں نہیں ڈالتا، میں شارٹ کروں گا. مثال پہلے گناہ گار کا پسینہ بھی نماز دیتے رہنا، میں اپنے کپڑے میں تھا. وہ اصل میں وہ نظر کیا ہے، اگر میلاد شریف آیا تو امت حلیمہ کی بکریوں سے آگے تھی. سیدھی بات ہے. اگر میلاد شریف آیا تو امت حلیمہ کی بکریوں سے آگے نہیں گئی. اگر گئی ہوتی تو کبھی امت کا یاد ہے میلاد شریف پھر وہی ہوگا جو پچھلے سال ہوا تھا. کچھ ہمارے بیان چینج نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں بدلے گا، سب کچھ سیم اسی طرح ہوگا. وہی محفل ہوگی، وہی حضرت پھر ہم سارے اکٹھے ہو کے پڑھیں گے تیریاں بکریاں نو پانگی میں چارا تیری محلہ رکھ رہے. میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اگر کچھ اس طرح کا معاملہ بنتا نا کہ حضرت حلیمہ پاک کی آواز ہم تک آ سکتی، تو میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں حضرت حلیمہ نے کہنا تھا تو میری بکریاں چھوڑ. وہ بکریاں چرانا میری ذمہ داری تھی، وہ ڈیوٹی میری لگی تھی، میں نے سونی ڈیوٹی کی. تیری بکریاں چرانا ڈیوٹی نہیں، تیری ڈیوٹی کشمیر ہے، تو وہ ادھر دھیان کر. میں صحیح کہہ رہا ہوں صرف کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا. بلکہ معاملات ہیں. اگر سیدہ حلیمہ ہم تک اپنا پیغام پہنچا سکتی تو انہوں نے کہنا تھا اور میری بکریاں چھوڑ کشمیر کی فکر کر، وہ میری ڈیوٹی تھی، میں نے کر دی. تجھے میری بکریوں کی فکر کیوں پڑی ہوئی؟ تیری ڈیوٹی نہیں بکریاں، تیری ڈیوٹی کشمیر ہے. کشمیر وہاں جس بچی کو دل کرتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس جانے تیری توجہ کوئی نہیں، کیوں میری بکریوں کو لگا. ہم نہیں آگے گئے. پھر یہ میلاد شریف آنے والا ہے، پھر وہی ہوگا میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں بھول. یہ اس سے آگے امت ہے. میں گزارش کروں گا پتر اب آگے آؤ. اب ٹپو اور حلیمہ پاک کا دور نہیں ہے، اب حضرت علی پاک سے ذوالفقار مانگو. بے شک بے شک، سبحان اللہ. تو وقت کی بات ہوتی ہے. اب ٹپو اللہ مجھے معاف کرے شاہ صاحب پتر میں مر جاؤں اگر میرے دل میں مدینہ پاک کے ٹپو کی اتنی سی بھی بے ادبی یا حلیمہ پاک کی بکریوں کی کوئی بے ادبی کا میرے دل میں خیال، میں پھر رونا رو رہا ہوں. وہاں تمہیں مٹانے کی، تمہیں ختم کرنے کی، تمہیں نیست و نابود کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. تم کبھی بکریاں اور کبھی ٹپے.
اب بکریوں اور ٹپوں سے آگے آؤ اور حضرت علی پاک سے ذوالفقار مانگو. بے شک سبحان اللہ. یہ کتابوں میں لکھا ہے میرے علی پاک نے اس ذوالفقار سے 40,000 کے قریب کافروں کو واصل جہنم کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا ابو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 تلواریں جن سے آپ لڑا کرتے تھے تلواریں مانگو. اب جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نیزہ مانگو. اب جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا تیر کمان مانگو. یار تھوڑا آگے آؤ. اللہ ہم آگے نہیں آئے, اتھے گئے, بڑے بڑے مجمع اکٹھے ہوئے, اس سے آگے ہم نہیں گئے. اس کا پتہ کیا رزلٹ نکلا شاید میں سیال کو گاڑی خراب ہو گئی تھی, سارا اسکیجول جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو گیا. اور میں بڑا باہوش بیٹھتا ہوں گاڑی میں, میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں, سائن بورڈ پڑھتا ہوں. ہم حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے نہیں تھے. اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے میں نے سیالکوٹ سے تقریباً اسلام آباد میں نے رہی سڑکوں پہ حمام اور کولر رکھے دیکھے. گرمی ہے, لوگوں کو پیاس لگتی ہے. میں نے حمام اور کولر پڑے دیکھے جس میں پانی رکھا گیا تھا مسافر اور راہگیروں کے لیے. ہر حمام اور کولر کے اوپر حضرت گلاس پڑا تھا. یا وہ پلاسٹک کا تھا یا وہ اسٹیل کا تھا. اگر پلاسٹک کا تھا تو اس کی قیمت 10 روپے تھی یا 15 روپے تھی, اور اگر وہ اسٹیل کا تھا تو اس کی قیمت یا 35 روپے تھی یا 40 روپے تھی. لیکن حضرت جی حال یہ ہے کہ اس 15 یا 35 روپے کے گلاس کو بھی سنگری لگی ہوئی تھی. ہماری تک حضرت جی پلاسٹک کے گلاس سے سنگری نہیں کروا سکتے. ہماری تک پلاسٹک کے گلاس سے سنگری نہیں کروا سکتے. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم آج تک پلاسٹک کے گلاس سے سنگری نہیں ہٹا سکتے. ٹھیک ہے بھائی, حکمران جیسے بھی ہیں ٹھیک ہے, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ, لیکن بھائی مجھے اتنا جواب دے دو. آج اہل بیت اتحاد کے نام پہ اکٹھے ہیں سارے یار, کم از کم وہ اتنے گرے نہیں ہیں کہ 15 یا 35 روپے کا گلاس چوری کرنے آئے. وہ 15 یا 35 روپے کا گلاس یا آپ اٹھا رہے ہیں یا میں اٹھا رہا ہوں. اور میرا صاحب دل اس لیے زیادہ جلا ہوا ہے, میں اپنی آنکھوں سے, میں دفعہ جب گیا نا باہر, ہم ٹریول کر رہے تھے, راستے میں وہ اتنا چھوٹا سا سٹال ٹائر ہے, اس پہ شیشیاں پڑی تھی اتنی. میں نے بچوں سے پوچھا بھائی کیا ہے, انہوں نے کہا صاحب اسی خود پہلی بار اس سائڈ تھے. آگے پھر دیکھا, آگے پھر دیکھا, آگے. میں نے کہا اب جو آیا نا اس پہ ذرا رک جانا, کھڑے ہو جانا. ایک جگہ آیا, کھڑے ہو. ہم جب اترے نا تو ہم نے دیکھا تو حضرت جی وہ شہد کی شیشیاں پڑی ہوئی تھیں. ان شیشیوں میں شہد تھا. 1 کلو کی پیکنگ, ½ kg کی پیکنگ, پھر اس سے ½ کی پیکنگ. پتہ کوئی نہیں تھا. شہد کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ جس علاقے سے اکٹھا کیا گیا وہاں یہ جو ہے نا وہ پودے پائے جاتے. پتہ کوئی نہیں. ایک جگہ حضرت جی اتنا سا نا پلاسٹک کا وہ پڑا تھا, تو اس کے اوپر لکھا تھا اگر آپ kg والا لیں یہ قیمت ہے, ½ kg لیں یہ قیمت ہے, اس سے ½ لیں تو یہ قیمت ہے. اور یہ میرا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے, تینوں میں سے جو لیں پیسے ذرا اکاؤنٹ نمبر میں بھیج دیں. وہاں حضرت جی دکاندار ہی کوئی نہیں اور دکانداری ہو رہی ہے. کی حال ہے وہ پانی کا گلاس جس سے مسافر اور راہگیر میں پانی پینا ہے, ہم نے خود سے وہ گلاس بچانے کے لیے حضرت اس کو سنگری لگا رکھی ہے. اس لیے ہوتا آگے ہوا ملاز شریف آیا, بقرعید کو گئے, محرم شریف آئی, پھر ادھر کیا ہوا, ادھر بھی وہی ہوا. بھوک اور پیاس سے آگے نہیں گئے. میں اپنی ہر بات کو یہاں بیٹھ کے ثابت کر کے اٹھوں گا. مثال کے طور پہ تھوڑا سا آگے آتے نا تو پھر وہاں صبر حسین تھا. تھوڑا سا آگے آتے وہاں عزم حسین تھا. تھوڑا سا اور آگے آتے وہاں استقامت حسین تھی. تھوڑا سا اور آگے آتے وہاں رضائے حسین تھی. تھوڑا سا اور آگے آتے وہاں سجدہ حسین تھا. تھوڑا سا اور آگے آتے وہاں تلاوت حسین تھی. اور وہ بھی نیزے. لیکن آگے نہیں. میں بھی آپ کو بتاؤں گا یہ میرا تیسرا پروگرام ہے, اور ہر پروگرام میں حضرت
جلا دل لے کے میں اٹھتا ہوں. وجہ کیا؟ ہم پانی اور بھوک سے آگے نہیں گئے. ہم نے قوم کو صبر حسین نہیں بتایا. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ میں آپ کو سڑک کی، میں آپ کو راولپنڈی کے بازار کی، میں آپ کو اسلام آباد کے بازار کی بات نہیں سنانے لگا. 3 گھنٹے کی سونی محفل. قاری بھی تھا، قاری صاحب بھی تھے، ناصر صاحب بھی تھے، خطیب صاحب بھی تھے، پیر صاحب بھی تھے. 3 گھنٹے کی سونی محفل. لیکن اس محفل کا اینڈ کیا ہونا ہے؟ چاولوں کا ایک ڈبہ لینے کے لیے اس قوم نے سارا کچھ کیا. یہ بات غلط تو نہیں؟ بات غلط تو نہیں کی میں نے؟ یہ پیچھے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہوں. وہ اللہ کا گھر، وہ مسجد جس میں آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں، آپ دروازے پہ کھڑے ہیں. آپ کو پتا ہے اگر میں تیز چلوں، اگر میں بھاگوں تو میں امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جاؤں گا، میری رکعت بچ جائے گی. لیکن شریعت کہتی ہے رکعت جاتی ہے تو جانے دے. یہ اللہ کا گھر ہے، نہ تو تیز چلے گا نہ تو بھاگے گا. اس گھر میں جہاں رکعت پانے کے لیے آپ تیز نہیں چل سکتے، آپ بھاگ نہیں سکتے، اسی گھر میں کھڑے ہو کے محفل کے اند پہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے دھکے بھی بجتے ہیں، کپڑے بھی پھٹتے ہیں، گالیاں بھی دی جاتی ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. وجہ کیا؟ صبر حسین. اگر اس قوم کو صبر حسین بتایا گیا ہوتا تو قوم چوروں کا شاپر دینے کی اس طرح کرتی. وہ بھی مسجد میں کھڑے ہو. آؤ بہت کچھ آگے بہت کچھ ہے، لیکن ادھر ہی کھڑے ہیں. اور اگر کسی کو غصہ لگا تو میں بطور دلیل میاں محمد بخش صاحب کا شعر پڑھ دیتا ہوں. اس دور میں میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیم در در تکے خانے. کدھر ہے دین؟ کدھر ہے دین؟ اس دور میں میاں صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر 100 سال آ گیا. اچھا چلو میں ایک اور سوال کروں، بس یہ آخری، زیادہ امتحان نہیں آپ کر لوں گا، پھر کبھی سردیاں اس کو پروگرام بناؤں گے. آخری کی بات کرتے ہیں، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی لے رہے. میں نے کہا نا آپ بھوک اور پیاس، اور بھوک اور پیاس بھی وہ جی جو انہوں نے خود اختیار کیا. باقی حضرت جی میں ادھر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اگر میرے امام علی مقام پانی پینے کا ارادہ رکھتے یا میرے امام پاک کو پانی سے اتنے پیار ہوتا، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم ہے یزیدی اینے جو کہ کوئی نہیں سمجھے کہ امام پاک سے پانی مانگتے. بے شک بے شک. میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، شاہ صاحب بیٹھے ہوں، صداب بیٹھے ہوں. نہر فرات جی پانی بند ہے آگے بیٹھتے ہیں ہاتھ کے. یزیدی جو تھے وہ بھی ادھر سے پی رہے تھے، ان کے گھوڑے بھی ادھر سے پی رہے تھے، ان کے اونٹ بھی اسی نہر سے پی رہے تھے، ان کے خچر بھی اسی. تو میں کیسے کہوں حضرت جی کہ میرے امام پاک اس پانی کے لیے ترسے جس میں سے خچر بھی پیے، جس میں سے اونٹ بھی پیے، جس میں سے گھوڑے بھی پیے. ارے وہ تو مالک کوثر تھے. اگر ان کے جوڑے جنت سے آ سکتے تھے اور تو پتر یاد رکھ پانی بھی آ سکتا. بے شک. لیکن کیونکہ پتر سارا کام خراب کیتا ہے پرچیاں نے. لیکن سوڑ دے ہونا پرچیاں سوڑ کے ڈاڑا پڑے بیڑا گرے. وہ پھر گل پرچیاں لی نہیں ہے. اب اس طرح کی باتیں میں کر رہا ہوں، من بھی نوٹ کی پرچی دینی انہوں نے دینی تاڑیاں پرچیاں ڈاڑا ہی بیڑا. وہ پھر ادھر بھی بری گھماتے رہتے ہیں. بلکہ حضرت میرا عشق میرا وجد تو جہاں تک کہتا ہے تو کھڑے ہیں اندر ہی پانی بند کر کے. ہم نے پانی بند کر دیا. کون ہے جو آدھے رسول پانی بند کر دیا؟ کون ہے جی جن کا جھولا جبریل جھلائیں، جن کے جوڑے جنت سے آئیں، جو اللہ کے محبوب کی پشت مبارک پہ سواری کریں، جو اگر روئیں تو اللہ کے رسول تشریف لے جائیں. فاطمہ ان کو نہ رلایا کر، ان کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. ان پہ وہ پانی بند کر سکتا ہے؟ نہیں. میرا فرض کہتا ہے حضرت نہر فرات بہہ رہی ہے اور ساتھ ساتھ امام پاک کی بارگاہ میں عرض بھی کرتی ہوئی امام صاحب یہ اپنے زون میں کھڑے ہیں کہ ہم نے پانی بند کر دیا، آپ نے کون بند کر سکتا؟ آپ
آنکھیں کون بند کر سکتا؟ یہ تو آپ توجہ نہیں فرما رہے، یہ تو آپ رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ اگر اجازت دیں تو میں قدم بوسی کے لیے آیا، میرا فرض کہتا ہے، لازم نہیں کہا بات کتاب میں آئی، میرا عشق کہتا ہے، میرا فرض کہتا ہے، پانی امام پاک کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کرتے گزرتا ہوگا۔ امام صاحب آپ توجہ نہیں کر رہے، یہ چوہے اس دور میں پڑے ہیں کہ ہم نے آل رسول پہ پانی بند کر دیا، کون آپ پہ پانی بند کر؟ اجازت ہو میں آ جاؤں قدم چومنے؟ میرا فرض کہتا ہے ہر بار میرے امام نے آگے سے مسکرا کے فرمایا ہوگا، جے او میرے دکھ وچ راضی نہ سکن چلے پاک۔ سبحان اللہ۔ میں حضرت کوئی کیا بیان کر رہا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ہم وہی بیان کریں گے جو ہمارے پڑھے میں بیان۔ اور پھر اتھے میاں محمد بخش صاحب کا کلم پنج بھی نہیں آیا، اور پھر میاں صاحب کہتے ہیں سن لو کربلا میں کیا ہوا، کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا، سبحان اللہ۔ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، وہ بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں آئی۔ آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق کا من، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلوارا کھنی، جتوال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بن، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے لوگ ہیں۔ میں بس کہا کہ یہ حضرت مظہر جانا جانا رحمت اللہ اسلامیت نقشبندیہ میں بڑا نام ہے۔ یہ آگے آپ کے مرید ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ، تو قاضی صاحب نا مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے اپنے شیخ کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے شیخ حضرت مظہر جانا جانا، آپ کی جو بی بی صاحبہ تھی نا وہ ذرا مزاج کی سخت تھی بڑی، اور بڑے بڑے تلخ جملے پیر صاحب کے لیے کیا جائے، لیکن پیر صاحب نے سب مریدین کو کہہ رکھا تھا یہ جو مرضی بولے تم نے کبھی اس کو آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کوئی بھی نہیں بولتا۔ وہ لکھا حضرت کا کوئی مرید تھا پٹھان، وہ کابل سے آیا حضرت کی زیارت کے لیے نا خانقاہ میں، حضرت نے وہ خانقاہ میں کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کام کر رہا تھا، اماں جی آگے پوچھ رہی ہیں کوئی پٹھان یہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہتا جی مجھے پیر صاحب نے کہا ہے، پہلے تو پٹھان کی ہوئی، پٹھان سنتا ہے وہی اندروں آئے نے میرے پیر صاحب سے کوئی تو تعلق ہوگا، وہ نہیں بولا کوئی۔ پھر نہ باری آئی ہے پیر صاحب کی، جب ماما جی نے اپنی توپوں کا رخ پیر صاحب کی جانب کیا نا تو اپنے پیر کے لیے کون سنتا ہے، اسے بھی نہیں سنی گئی۔ اس نے تلوار کو ڈالا ہاتھ اور کھینچی پائے، حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی، اب بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے۔ اب باہر جا کے نا پیر صاحب بھی رو رہے ہیں اور مرید بھی رو رہے ہیں، جب کچھ کیفیت صبر ہی نہ تو وہ پٹھان عرض کرتا ہے حضرت کی بارگاہ میں، حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، اگر آپ اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو سرما بنا دیں اس کو، اللہ پاک نے آپ کی نگاہ میں اتنی طاقت رکھی، اور یہ عورت ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی، اب پھر روئی، فرمانے لگے میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا، میرا سر سجدے میں تھا تو غیب سے آواز کی آتی ہے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں، کہتے میں نے سر سجدے سے اٹھایا اور پھر دوبارہ رکھا، شکریہ کے طور پر اللہ راضی ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نے سر سجدے سے اٹھایا، پھر آواز ہے مظہر تیری طرح ہماری ایک اور مندی ہے اور ہمیں راضی کرنے کی بڑی محنت کرتی ہے، ہم اس سے بھی راضی ہیں، لیکن بس اس میں ایک عیب ہے کہ زبان کی بڑی کڑوی ہے، تو بس کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لینا تو ہم تو اس سے اور راضی ہو گئے، شاید پھر رہی۔ آپ نے فرمایا گستاخی تو دور، میں ایک نظر اس پہ ڈالوں اس کو بول نہ بھول جائے، لیکن کیا کروں یار سے یاری نبھا رہا ہوں، یاریاں سوکھیاں عاشق سوئی حقیقی۔ میں ایک دن شوخا تھا تھوڑا سا، میں نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی حضرت
کچھ عشق کرو ارشاد فرما پتہ مجھے کیا فرمانا فرما لگے مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ نہیں اس طرح ایم بی ایس کو دا ہے تو آگے فرمایا عشق دا نام نہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہوں دار نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سید تلوارہ سننے ہوں رضا صاحب میں ایک بیٹھے اپنی زندگی کا ہم جامعہ نظامیہ میں تھے نا تو ادھر آگے نا جگہ کا نام ویسے کچھ اور تھا لیکن وہ قادری صاحب اتنا عشق تھا غوث پاک سے آپ نے گلی کا نام ہی کوچہ غوثیہ رکھ دیا غوث پاک بھی ہر ماہ گیارہویں شریک کرتے تھے میں حضرت کے پاس جاتا تھا اپنی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرنے کے لیے حضرت صاحب 1.5 سال گزر گئے مجھے اور مجھے نہیں پتہ چلا کہ قادری صاحب بے اولاد ہے اتنا راضی بارہ سال ہوتا ہے 1.5 سال کا تعلق لیکن مجھے نہیں پتا کہ حضرت اولاد کی نعمت سے پتہ کس طرح چلا کہ حضرت بڑی 11ویں شریف آ گئی وہ حضرت نے ساری پریس کی مشینیں اٹھوائیں بڑی خوبصورت محفل میں حضرت کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب بھی لاہور تشریف لائے تھے وہ دوست کی دعوت وہ بھی آ گئے یہ پہلی نشست ختم ہوئی پھر دوسری نشست شروع ہوئی ہے جب وہ بھی ختم ہوئی نا تو دعا کرنے لگے نا تو وہ پیر صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کے دوست نے اپنے پیر صاحب کو کہتے ہیں کہ قادری صاحب کی اولاد نہیں تو ذرا دعا بھی کر دیں مجھے اس دن پتہ چلا کہ قادری صاحب کی اولاد میں بڑا چونک ہوئے بڑا راضی بڑا بندہ بہرحال پیر صاحب نے ہاتھ اٹھائے دوست نے بھی اٹھائے جو باقی احباب تھے انہوں نے بھی اٹھائے میں نے بھی اٹھا دیا قادری صاحب نے بھی اٹھائے پیر صاحب کو بڑا غصہ آیا کہ بھائی میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اٹھائے بھی اس کی اولاد کے لیے اس نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا پیر صاحب نے دعا ختم کر کے نا غصے میں بغیر میرے چلے گئے میں بھی چلا گیا مجھے بھی اچھا نہیں لگا اگلے دن میں پھر آیا مشق کرنے کے لیے موڈ اچھا میں نے کہا حضرت کل کچھ غلط نہیں ہو گیا فرمان لگے کی ہے میں حضرت آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے اور بتایا مجھے پتا کیا کہتے ہیں فرمان لگے سلیمان یہ دعا نہیں ہاتھ چکتا تھے میں کافر ہو جانا شریعت میں نہیں ہے عشق کے کچھ اصول ہے فرمانے لگے اگر میں ہاتھ اٹھاتا دعا کے لیے تو میں کافر ہو جاتا میں نے اس کی حضرت وہ فرمانے لگے اگر میرے گھر اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں میں نے اس کی حضرت اللہ کی مرضی سے تو آنکھوں میں آنسو جو تھے وہ رخساروں پہ بہنے شروع ہو گئے وہ پوچھتے ہیں اگر میرے گھر اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں میں نے اس کی حضرت اللہ کی مرضی سے تو خود کو نا وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں پھر میں کتا کون ہونا وہ دی مرضی کے خلاف ہاتھ چکر ہوتا ہماری رضی جانے پتا بندگی جس کو کہتے ہیں سانوں تے کھان دی روٹی چاہیے تے پان دی کپڑے چاہیے ساڑی جانے پتا بندگی کس کو کہتے ہیں یہاں سے بندگی شروع ہوتی ہے ہم تو ختم ہو جاتے ہیں آگے آؤ تو صبر حسین ضرورت ہے استقامت ضرورت عزم ضرورت ہے تعاون کو سب کچھ ادھر ہے سب کچھ ادھر لاؤ امام حسین پاک کی جگہ یہ ہے حضرت علی پاک کی جگہ یہ ہے اتنے اتارے نیچے ابھی نہیں نیچے اترا جس دن نیچے اتر آیا قوم کا یہ حال ہوگا مثال کے طور پہ حضرت پھر اسلام آباد بورڈ پڑھ کے ہیں بہت بڑا بورڈ لگا ہوا کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع میں ہو گیا ہے بھائی میں نہیں کوئی بورڈ دیکھا انگلینڈ میں نے ٹپا ٹپا گھوم لیا انگلینڈ کا میں نے انگلینڈ میں کہیں بورڈ لگا دیکھا پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع بھلا اتنا بتاؤ قرآن ہمارے پاس ہے یا انگلینڈ والوں کے پاس ہمارے پاس حضرت علی ہمارے پاس ہے کہ انگلینڈ والوں کے پاس تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آتے تھے وہ آ کے کہتے تمہارے پاس قرآن ہے تمہارے پاس علی ہے ہمیں بھی پڑھاؤ کچھ لیکن ہو کیا رہا ہے وہ نہیں آ رہے قرآن والے اور علی والے ادھر جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں حضرت نہ تیرے اور میرے پاس قرآن ہے نہ تیرے میرے پاس علی ہے قرآن کدھر ہے الماریوں میں اور حضرت علی پاک کدھر ہے صرف جس دن قرآن تیرے کردار میں آ گیا
جس دن علی پاک تیرے کردار میں آ گئے، جس دن قرآن تیرے دل میں آ گیا، جس دن علی پاک تیرے دل میں آ گئے، اور پاکستان والوں، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم، تم کینیڈا نہیں جاؤ گے پڑھنے، تم آسٹریلیا نہیں جاؤ گے پڑھنے، تم جرمنی نہیں جاؤ گے پڑھنے، تم آکسفورڈ نہیں جاؤ گے پڑھنے، تم کیمبرج نہیں جاؤ گے پڑھنے، وہ آئیں گے اور آ کے کہیں گے علی والوں کو رسالوں بھی پڑھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بس آخری بات جو میں نے کرنی تھی میں کر کے بات کرتی ہوں۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کہاں کی جی؟ نہیں، میں بس یہ آخری بات کی بات ختم، پھر انشاءاللہ اللہ کبھی موقع لائے تو بات کو یہاں سے شروع کریں گے۔ سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی، قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں سارے۔ میں کہتا ہوں کہ کسی رات نا کرم ہو جائے، کسی رات، اور کرم یہ ہو کہ خواب میں نہ ہمیں حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہے۔ میرا اللہ قادر ہے، جسے چاہے نہ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، جس کو چاہے نہ خواب میں زیارت ہوگی، اور خواب میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیں۔ تھوڑی سی توجہ بس اور بات ختم دی۔ امام حسین خواب ہی میں حکم دیں، اے ہم سے محبت کرنے والے، وہ قرآن جو ہم نے نیزے پہ پڑھا تھا، سنا تھوڑا سا سب نے قرآن نہیں سنا لو نہیں، سبحان اللہ، رسول کے آنکھوں سنا لو گے؟ سبحان اللہ، امام صاحب نے سنانا ہے قرآن، سبحان اللہ۔ یا امام صاحب کسی سورت کا نام دے کے فرما دیں، مثلا مثال کے طور پر امام صاحب فرمائیں اے نوجوان، زبانی نہیں قرآن دیا جائے، تو امام صاحب فرمائیں آج ذرا ہمیں سورت طٰہٰ سنا۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ مان جانا کہ ہمیں اتنے نہیں پتا کہ سورت طٰہٰ ہے کس بارے میں، پہلا ایشو تو یہ مان جانا۔ اچھا آپ کہیں گے آپ سورت طٰہٰ کا نام، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی کہ اللہ پاک نے مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اپنی شان کے مطابق سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی خود تلاوت کی۔ اپنی شان کے مطابق اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی خود تلاوت، ابھی مخلوق نہیں، مخلوق اس سے 1000 سال بعد پیدا کرتے۔ اب جب اللہ پاک نے خود تلاوت کی اپنی شان کے مطابق، تو سنی پھر کس نے تلاوت لکھا ہے؟ سنی صرف فرشتوں نے۔ جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت مکمل ہوئی، سورہ یاسین کی تلاوت مکمل ہوئی، تو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں فرشتے؟ کہہ رہے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو یہ دونوں صورتیں عطا کی جائیں گی۔ فرشتے آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ خوبی ہے اس امت کے لیے۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، فرشتے ابھی فرشتوں کو نہیں پتا کہ یہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کس کے حصے میں آئی ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے ان لوگوں کے لیے، اس امت کے لیے جن کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین عطا کی۔ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں، اور امت کا حال یہ ہے کہ امت کی اکثریت کو بھی اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ سورہ طٰہٰ ہے کڑے بارے میں۔ اور امام پاک تلاوت کہاں فرما رہے ہیں؟ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اکثریت کو نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کس بارے میں۔ چلو میں کہتا ہوں کہ وہ ہیں ہی لجپال، ہمیشہ لجپالی نہیں کرتے ہیں، وہ بتا ہی دیں 16 پارہ کھول یہ ہے سورہ طٰہٰ۔ اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ حضرت ذرا میں ختم کرنے لگا، ذرا اپنے اندر جا کے جواب دینا۔ ہم سنا دیں گے امام پاک کو سورہ طٰہٰ۔ امام صاحب کو فرما دیں کہ چل آج سورہ مزمل پڑھ کے نہ مجھے میرے نانا جان کی نعت سنا لیں گے؟ کیوں بھی نوجوانوں؟ یہ ہمارا آپ فرمائیں ذرا سورہ والضحیٰ سنا، پڑھ کے ذرا مجھے میرے نانا جان کی نعت تو سنا۔
پہلا مسئلہ تو پھر یہ بننا مجھے پتہ نہیں سورہ بدعا ہے کہڑے بارے تھے اس لیے خدا کا واسطہ نہ کیوں چھوڑ دیا تھا کیوں چھوڑا ہے ترا سارے یہاں سے ارادہ کر کے اٹھو کہ ہم نے قرآن پاک سیکھنا ہے پکاؤ گئے ہاتھ کھلا کے گئے لو جی ایک آپ نے ارادہ کیا ایک میں آپ کی طرف سے نام عرضی بھیجنے لگا کربلا مولا سے سبحان اللہ میں اب آپ امام پاک کی بارگاہ میں عرضی ہے جس گناہگار نالائق نکمے کی طرف سے ان میں سے جو مکمل ناظرہ کرے کسی اچھے قاری صاحب کے پاس تو امام پاک کرم فرمائیے اسے رات سونے بھی لئی ہو خیر میں ادھر کو بیٹھتا ہی نہیں وہ کھول کے بہت صحیح کہ میرا کو قرآن سننا ہے وہ کھولے وہ تو کہہ رہے ہم تو مائل مکرم ہیں کوئی فائل ہی نہیں شاہ عبد الرحیم محدث دیر بھی کہتے ہیں حضور تشریف لائے میرے استاد کا قرآن سننے شاہ عبد الرحیم محدث دیر بھی کہتے ہیں ادھر کو کھولو تو صحیح میرے بچے کو سگی کھول کے تو بھرے میرے علی پاک میرا قرآن سننے آئے میرے حسن پاک میرا قرآن سننے آئے میرے امام حسین تشریف لائے میرا قرآن سننے صدیق اکبر کو سنانے کے لیے سے بیٹھو عمر اور میں کہہ کے جا رہا ہوں بھائی یہ کیڑا علاقہ بنتا ہے فتح جنگ والوں جو قرآن مکمل کرے اور زندگی میں یہ کرم نہ ہو جے مر گیا پتر میری قبر پہ آ کے جھوٹیاں مار کے جائے اور کہے اسماعیل جھوٹیا میں سر کی قرآن کھول کے بندہ رہا کسی نے میرا قرآن نہیں سنے میری قبر پہ جھوٹیاں مارنا آ کے کہ اسماعیل میں روز 2 بجے 2:30 بجے قرآن کھول کے بیٹھا رہے ہیں کہ میرا قرآن کو سنے گا کہ کوئی نہیں سنے جھوٹیاں مارنا میری قبر پہ لیکن اللہ کے فضل سے میں مسجد میں بیٹھا ہوں کوئی نہیں سکتا حضرت تو کھول کے بنے تو کچھ سننا ہے تیرا وہی آئے امام جلال الدین سیوطی حالت بیداری میں 72 بار نبی پاک نے نوازا ذنون مصری داتا صاحب کی عبارت ہے داتا صاحب کہتے ہیں جب ذنون مصری کا انتقال ہوا 40 ولیوں کو اس رات خواب میں جناب نبی پاک کی زیارت ہوئی سب نے عرض کی محبوب اتنے سالوں سے ہم رو رہے تھے کہ کبھی اپنے دیدار کی دولت عطا فرمائیں آج کیسے نواز دیا فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا ہے میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا میری قبر پہ بچوں کی جیاں ماری ہو آگے لیکن سکھ نہیں میں نے قرآن تو سر کی کھول نہیں قرآن جب نہ کو سمجھ میرا قرآن آیا نہ تر کسی نے نوازا میری قبر پہ دیکھی ہماری کوئی نہیں سکتا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربی دا وہ کھلا دا پتر اسی سو اسی دکھ ہے آج امت کی اکثریت کو نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کس بارے میں آج امت کی اکثریت کو نہیں پتا سورہ مزمل کس بارے میں نہ تو نبی پاک آج امت کی اکثریت کو نہیں پتا سورہ مدثر کس بارے میں ہے نہ تو نبی پاک آج امت کی اکثریت کو نہیں پتا سورہ دہر کس بارے میں ہے میرے مولا پاک کی شان ہے اس سورت میں حضرت ہے نہیں آج امت کی اکثریت کو نہیں پتا اس لیے پتر اٹھو میرے بچے کرو پتر یہ تو وہی آ ہے دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھائے تکے کھانے تکے کھائے صحیح بات اب دیکھنا آج پھر کو گیا آخری کہیں اندر قریب ہی اندر کیا کروں یار اب دیکھیں نا غصہ تو نہیں کرو میری گل اب دیکھو نا پتر مسجد ہے ادھر بھی فتح جنگ میں بھی شادی کارڈ آتی تو شادی کارڈ میں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پا کے آئیے پرانے پا کے ٹوپے کو کٹے گا نہیں نہ کے آئیے وہ شیو کروا کے آئیے وہ خاتمہ نوا کے آئیے وہ ویس کوٹ پا کچھ بھی نہیں لکھا لیکن آپ کو سارا کچھ کر دیا لیکن کیا ہے
ادھر کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب بھی مسجد میں آنا سر ڈھانپ کے آنا، جب بھی ذکر امام حسین کی محفل میں آنا سر پھر ہوا دین تک کھانڈے ہے کہ نہیں کھانڈے. اور سردار بیٹھے ہیں جی میں شاہ صاحب مینو اچھا نہیں لگتا حضرت کہ میں مسجد میں آنا، لیکن میں آپ کی تربیت کے لیے سکھ بھی نا فلمیں بنا رہے ہیں، اللہ نام بخائی کے نام بخائی. دکھ کی بات یہ ہے کہ پتر سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو کا رول پلے کرنے آ رہے ہیں وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پاکستان پہ رکھ کے ہو رہے ہیں. حالانکہ ننگے سر اس کو آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے حضرت کبھی ہیروئن کے دائیں ناچنا ہے، کبھی اس نے بائیں ناچنا ہے، کبھی اس نے آگے ناچنا ہے، کبھی اس نے پیچھے ناچنا ہے. اس کو ننگے سر آنا چاہیے. مجھے کبھی بال ایسے کرنے ہیں، کبھی اس نے بال ایسے کرنے ہیں. لیکن کیا ہے کہ وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پاکستان سے اتار کے نہیں آ رہا. میرے بابے کی پاک فلم میں آ رہا ہے، ہیرو آ رہا ہے، ناچ بھی رہا ہے، لیکن سر سے پاک اتار کے. لیکن ادھر کیا حال ہے، ادھر امت نہیں حضرت جی مسجدوں میں بھی اتارتے ہیں. نہیں آپ کے خیال میں کیا ہم پاگل کرتے ہیں؟ ہمیں گرمی نہیں لگتی؟ شاہ صاحب نے باندھی ہوئی ہے، قبلہ مفتی صاحب نے باندھی ہوئی ہے، شاہ صاحب نے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، حضرت نے باندھ رکھی ہے، حضرت نے باندھ رکھی ہے. وہ بابا ساڈا بیٹھا تھا تحریک لبیک بابا جی خادم حسین دیا. نہیں کیا آپ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں؟ ہم گرمی نہیں لگتی. یہ دیکھو نا آپ کے سامنے آ رہا ہے سارا کچھ. لیکن پتر کی کہتے ہیں گرمی دیکھیے یا انہوں نے خوشی دیکھی. سبحان اللہ. سانو بھی لگتی ہے، سانو بھی لگتی کی کریے. گرمی دیکھی وہ خوش ہوتے ہیں وہ. لیکن کیا ہے سکھ فلموں چ بھی پگاں پا کے آن لگتے اور ساڈے یعنی مسجد جو ٹوپیاں لا چکی. میں رسا ویسے بہت کم نکاح پڑھاتا ہے، جذباتی آدمی تھی، مجھ سے نہیں کنٹرول نہیں رہتا، گل اندر دوائی نہیں لگی جاتی. میں آپ پتہ ہے کو رواج ہے دولہے نا وہ سر پہ پاگیاں کلا پہن کے آتے ہیں، تو میں دلی نکاح پڑھا کے نا دولہے کے کام میں کہہ دیتی، میں کہتا ہوں دولہے تیرے تے پر کیس ہو گیا. دولہا بیچارہ اکثر گھبرا جاتا ہے، میں کی کیتا ہے میرا تے بیاہ ہے، میرے تے کدا کیس ہے. میں ایتھے کیس نہیں ہوا، کیس کتے حضرت کی ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں یار ہے پاک بن کے آئے ہیں نا سر پہ. میں کوئی آئینے پاکستان میں کوئی نئی شک تو نہیں آئی کہ جو پاگل نہیں باندھ کے آئے گا اس کے ساتھ دولہا نہیں بھیجی. نہیں حضرت ویسے ہی فیسٹ بنی نہیں. تو میں کہتا ہوں بس اب پھر پہ یہ کیس ہوا ہے، کل جب تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو تیرے رب نے تینوں پوچھنا ہے بندیا ووٹی نہیں تے بن نہیں سی ہے کدی ساڈے سونے تے نہیں بنے دی ووٹی نہیں تے کدی ساڈے سونے تے نہیں بنے. چیک کرو اس کا نام ہے مال، سارے جملے چیک کرو اس کے ننگے سے 12 ربیع الاول شریف دیکھو ہے ساری وجہ کسی جلوس دیا کسی نافذ بننا آیا نہیں یہ ننگے سے. شب معراج دیکھو ننگے سے، شب برات دیکھو ننگے سے، 10 محرم دیکھو امام حسین پاک دی محفل ہو سکتا بننا آیا ہے ننگے سے. رمضان دے جمعے چیک کرو ننگے سے. عیدہ دیکھو دوئیں ننگے سے. ستیوی دیکھو پکی گل ہے کسی نے کسی ستیوی تے شرم آئی گئی ہوئی ہے ستیوی بھی ننگے سے. دین نبی دا واگ یتیم در در تکے. جی اگر آپ تھوڑا سا آگے آئے نا کربلا شریف میں تو آپ کو کربلا میں پاگ ملے گی. دیکھا جب سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر،
اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کربلا میں بھی دیکھنا آپ کو پاکستانی امام مل جائے، سب شہید ہو گئے نا۔ امام حسین امام علی مقام میدان کربلا میں جانے لگے، پتہ سب سے پہلے کیا کام کیا؟ آپ نے اپنے سر مبارک پہ اپنے نانا جان کی پاک شریف باندھی۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا کام جو امام پاک نے کیا، اپنے سر پاک پہ اپنے نانا جان کی پاک شریف باندھی، اپنے بابا مولا مشکل کشا کی تلوار کو اپنی کمر سے لٹکایا، جناب سیدنا میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کو اپنی پشت پہ لٹکایا۔ اما جان نے اپنے ان پاک ہاتھوں سے کپڑا سیا تھا، اس کو جناب اس کپڑے کو پٹکے کو اپنی کمر پہ باندھا ہے۔ احمد علیہ پاس پھر میں آخری میری پوچھ کی گل مقام پکی گل ہے، آج کے بعد قرآن شریف پڑھنا شروع کروں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔